تاجدار ختم نبوت ادھک بندے نے ہاتھ چکے نے. میں پورے پاکستان کسے جگہ اس نعرے تے ہاتھ تھلے رہندے ویکھے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. سلامت رہو. مزہ آیا نا؟ ویکھو تسی بھی ذرا منظر ویکھو دوبارہ. تاجدار ختم نبوت. کیا کہنے، بس اینج بیٹھو. ٹھیک ہے نا؟ مطلب اسی ایتھے بیٹھ کے تے نعرہ لا سکنے ہیں نا، او تے گولیاں کھا رہے ہیں. شہادتاں ہیں، اللہ انہاں دی مدد فرمائے، حفاظت فرمائے، انہاں دیاں قربانیاں شہادتاں قبول فرمائے. سانو ایتھے بیٹھ کے انج بولنا چاہیے ہے کہ دنیا نو پتہ چلے دل ساڈے بھی انہاں دے نال دھڑکدے نے. کسے مجبوری دی وجہ نال کوئی نہیں جا سکدا، لیکن مشن ایک ہی ہے جڑے بابا جی دے کے گئے نے. تاجدار ختم نبوت. کھولو تھوڑا جائے بیٹا، پہلے ٹھیک چل رہے سے اور نہ بول رہے سن. پیکو شکو نہیں چلانا، میڈ کھولنے، بیس تھوڑی بدانی. الحمدللہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ. والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى آلہ وأحبابه المواردين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جنج دا نعرے دا جواب دیتا جائے درود شریف بھی انجی پڑھو، کیونکہ جنج دا سفر میں کر کے آیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا آنے نے جی. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں نے پہلے دسا ہوندہ نا، مولانا نے بھی میں نے جڑا ہے نا بڑی حکمت نال بلایا ہے. میں نے پتہ ہوندہ راہ انج دے تو پھر انہاں کو معافی مانگ لینی سی. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے واسطے نہیں انج دے راہ تے سفر کرنا. اے جی انج دا ملگت دے چوک دور ہے تو چھوڑی تو پیچھے ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال ہون تے آ گیا ہے نا، تے ہون تے چین کرو یا پین کرو. تسی بھی تولے چاہے ہو تے میں بھی تولے چاہیاں، تے ہون تے تقریر سنانی ہے تو انہوں آج ہو گئے ہیں. اس واسطے ذرا کی کہندے نے مطلب پیڑے رون نالوں چپ چنگی ہوندی ہے. ہون تقریر سنو تے ذرا چس نال سنو. تے درود شریف جنہ جنہ نو پڑھنا ہوندہ ہے تے جڑے درود شریف پڑھن نو جائز سمجھ دینے، یقیناً تو انہوں آندہ بھی ہے، جائز بھی سمجھ دیو. میں نو پتہ ہے جڑا جائز نہ سمجھ دا ہوندہ انہیں تھے لین کی آنا سی. ٹھیک ہے نا؟ جنوں درود شریف پڑھنا ہوندہ ہے جڑے جڑے جائز سمجھ دیو. تے جیدہ ایمان عقیدہ اے وے کہ اے زبان آمنہ دے لال دے صدقے ملی. ٹھیک ہے نا؟ او ذرا اچھا ایک باری محبت نہ درود پاک پڑھو. الصلاة والسلام علیکہ یا واہ 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 وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلا آلکہ وصحابکہ یا
خاتم النبیین کہ میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے. ایک باری ہاتھ چکیا کو سبحان اللہ. ہاتھ تاں توڑے چکوائے نے کہ ایک تو میں تو انہوں دسنا چاہنا کہ حالی سردی اڈی کو نہیں آئی. ویسے پنڈا چھ تھوڑی بہتی ہو گئی ہے لیکن پنڈا والے سردی چو نہیں ڈر دے. اگر تسی بھی ڈر گئے تھے اسی کتھے جاوانگے. اسی تو پہلے سردی تو بڑے ڈر پوک ہونے. ٹھیک ہے نا راجپوت ہونے دے باوجود. سمجھ آگئی تو انہوں. اچھا دوسری گالے ہے کہ جویں تو انہوں مزہ آندہ ہے نا سانو سوڑ کے ایویں سانو مزہ آندہ ہے تو انہوں سوڑ کے. اے ویکھو جدو تسی بول دے ہو نا چاسنال سانو بھی مزہ آندہ ہے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہونی چاہی دی دو طرفہ ہونی چاہی دی. اچھا کو ذرا سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے. جڑا میرے نال رل کے پڑھ سکتا ہے مل کے پڑھو. ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ. اچھا پہلے سارا نام ہی پڑھ سکو تے آخری لفظ بولا کرو. زمانہ ہے سارے نے بولنا زمانہ ہے. میں مطلب ہے کہ جدو دا شعور سنبھالے ہے نا ادو تو لے کے ہون تک میں ملگت دا چوک دا نام سندا رہا. تے پہلی باری میں ملگت دا چوک بھی دیکھ لیا. ٹھیک ہے نا حضور دے میلاد اور ذکر اور عرس پاک دی برکت نال. کیوں میں تو لنگ دا رہنا. میرا علاقہ اصل ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہے. زندگی لاہور گزر گئی آنا جانا اتھو لنگنا پاک پتن سجے کھبے. تے ملگت دا چوک میں نو نام بڑا چنگا لگ رہا ہے ملگت دا چوک. ٹھیک ہے نا. تے وہ کیا پہلی باری جو ہونا پہلے نام بول سکو تے آخری لفظ بولنا ہے. آگے جی دو تسی دسیا کیوں نہیں. اچھا سبحان اللہ انہوں دیو حافظ صاحب نو. ٹھیک ہے محبت نال آکھو ذرا سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. تاجدار ختم نبوت جو رب ہے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. عزت سے نہ مر جائے کیوں نہ محمد پر اپنا سپیکر سنبھال لو نہیں تو چاچا جی آ کے تمہیں کٹن گے. ہے رومال جڑے بن کے بیٹھے. میں دیکھ رہا چاچے نے تینوں کنے غصے نال ویکھیا تو نہیں ویکھیا. چاچے نے کیا کی شور جا چلا دیتا ہے. سمجھ آئی. ہاں چاچے نے کیا شور کیوں چلایا. اے مطلب میں سمجھنا بابیاں دی نفسیات میں نو پتہ ہے.
ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਇਕੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕੋ ਨਾਥ ਖਾਨਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਰਿਲੈਕਸ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਊਂਡ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸੋਹਣਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਮਿਡ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਰਿਲੈਕਸ ਚੱਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। اچھا کو سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت, تھوڑا اور اچھا, تاجدار ختم نبوت. جتھے کوئی شے ماحول نہ بنا سکے اتھے نعرہ ماحول بنا دیندا ہے, تاجدار ختم نبوت. کیوں جی یہ گل ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے نا. اے حضرت پیر علی رضا نقشبندی صاحب نے تے اے جو رات تو آئے انہوں نے اتھے اتر دیں, پتہ ہے کہ تھانوں سنانا کہنے نے کہ یہ عشق و مستی نہیں, یہ جبر و قہر. بابا جی پڑھ دے ہوندے سے نا, یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. کہندے نہیں یہ عشق و مستی نہیں, یہ جبر و قہر ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں کہ تواڈے واسطے ہونا ہے, اسی تے عشق و مستی نال ہی آئے ہیں. اچھا کو سبحان اللہ. تے آج میرے واسطے المیہ میرے سجے پیر بہ گیا تے کھبے خطیب بہ گئے. اے دوویں خادم میرے جڑے نا, میرے اصل خادم اج غائب نے. تے ہن پیر تے خطیب دوواں کولوں بڑا اوکھا کام لینا ہے, بہرحال چلن گے انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت, عزت سے پیغام ہے اور میری ساری گفتگو دیتے ہوئے گی. اے جڑا مصرع پڑھن لگے ہیں تاں یہ دا انتخاب کیتا ہے, ایک ہی شعر پڑھ کے میں تقریر شروع کراں گا. یہ سمجھنا تسی میں کہنا کی چاہ رہے ہیں, سمجھ گئے ہو تسی, ویسے پہلے مصرع جی سمجھ گئے ہو. عزت سے نہ ماری جائے کیوں نام محمد پر یوں بھی ایک دن حملے, یوں بھی ایک دن حملے دنیا سے. میں رکیا تاں او صافے والے بھائی دا ہاتھ آپ پہ اٹھتے ہیں, اے ویکھو آٹومیٹک اٹھتے سی. تواڈے بھی اگر ہاتھ حضور دے نا تے اٹھ جان گے تو کوئی حرج نہیں. ہاتھ لہرا کے بولو, یوں بھی ایک دل حملے دنیا سے تو جانا ہے, یوں بھی ایک دل حملے دنیا سے تو جانا ہے. میں پھر کہاں گا ایک باری بولو, جو رب دو عالم, آہا آہا واہ 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 واہ, تو اڈی آواز تے میرے نالوں بھی چنگی ہے. ذرا بولو, جو رب دو دے ہوئے سبحان اللہ. سارے پھر بولو, جو رب چپ ہو گئے, میں تھوڑی آواز سن رہا. جو رب دو عالم, جو رب دو عالم کا محبوب. اچھا ہون تسی بولے ہو تے میرا دل چاہتا میں ایک شعر اور پڑھ دے میں دا. سبحان اللہ. یہ تے پیر نصیر الدین نصیر دا ہے نا, گولڑ بھی اللہ رحمہ دا ہے. مصرع میرے سامنے ویسے آ گیا, پڑھن دوسرا لگیا سی. کی ہے بلا, کل پل سے ہمیں جس خود پر لگانا ذرا کا
اٹھ گئے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو زہرا کا وہ بابا ہے پھر بولو زہرا کا واہ زہرا کا جیڑا سجے کبے ویکھو حالی تک کیڑا بندہ نہیں بولیا ذرا زہرا کا زہرا کا وہ بابا اے بابا جی دی آواز کتنی چنگی ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسلیل کا لالا ہے زہرا کا کوئی نعرہ ہی لا دو تاجدار ختم نبوت دا تاجدار ختم نبوت آباد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استاذ العلماء بڑی مہربانی، لیکن میں راضی تاؤں آنگا کہ ہاتھ چھک کے میرے نال لہرا کے زبان ہلا کے بولو گے زہرا کا وہ بابا مووی بن رہی ہے، ریکارڈ بن رہا ہے، حشر دے دیاڑے ریکارڈ چلے گا زہرا کا وہ بابا ہے حسلیل کا لالا ایک مہی یہ نعت تسی پہلے بڑی واری سنی ہونی ہے نا، کلام بڑی واری سنے ہونا ہے نا، لیکن جڑی آج سنن تے پڑھن دی چاس آئی ہے شاید پہلے نہ آئی ہوئے ایک مہی نہیں قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ واما نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون۔ حافظ صاحب بڑے چنگے نے کلے ہی سبحان اللہ کہندے نے، انہاں دی سبحان اللہ سن کے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اوصاف جڑے ہن چھڈ گیا سناندا ہوندا سی اج سارے ہی سنا دیواں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں حضور دے اوصاف ذکر کرن لگیاں تے اوویں ہی سبحان اللہ کی جانا جی میں حافظ صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پسند آمن تے سبحان اللہ کھو، کیونکہ پسند نہ آمن دا سوال ہی نہیں، جدو یار نو من لیا تے یار دی ہر ادا نو من لیا، جدو سجن نو من لیا تے سجن دی ہر کوالٹی، ہر خوبی اور ہر وصف نو تسلیم کر لیا۔ میں کی عرض کر رہے ہیں حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون۔ پچھلے بیلیاں نو سردی لگ رہی ہے، امام الانبیاء حبیب کبریاء شب اسرا کے دولہا آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار، چاچا جی تھوڑا جا اچھا غمخار امت شفیع آخرت رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین خاتم النبیین سید المرسلین امام الاولین والآخرین۔ واہ واہ واہ، ہن تھکاوٹ دور ہو گئی ہے سفر دا، جہو جے ایسی راہ بھول گئے ہم، مقصود کائنات باعث تخلیق کائنات اصل کائنات اول کائنات جان کائنات روح کائنات
رونق کائنات، رنگت کائنات، خلاصہ کائنات، محسن کائنات. تسی صبح حضرت صاحب نو شکوا دیو گے بھی کی مولوی سدیا سی سانو تا تھکا ہی گیا. محسن کائنات، معلم کائنات، ہادی کائنات، نور کائنات، منیر کائنات، تنویر کائنات، حسن کائنات، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید پاکیزہ و نورانی محفل پاک باوقار بزم آپ جانتے ہیں کہ عرس شریف کی تقریب ہے. حاجی فتح محمد قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے عرس شریف میں ہم سب حاضر ہیں. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میں بھی ایک قادری فقیر ہوں اور ایک قادری بزرگ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. جیڑے چشتی بھی ہو، سور وردی بھی ہو، نقشبندی بھی ہو، وہ بھی آکھیا کرو اسی قادری ہاں، اسی قادری وی ہاں. کیوں؟ اس واسطے کہ قادریاں دا او پیر ہے جڑا سارے پیران دا پیر ہے. اس واسطے اعلیٰ حضرت نے ایڈی وڈی گل کی تھی کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. تے پہلے شاید میں بھی زندگی لاؤ بالیچ گزار رہے سی، پہلے میں نو بھی اپنے قادری ہون دا انہا احساس نہیں سی کہ دی اہمیت کی ہے. قادری ہونا کڈی وڈی گل ہے. یہ تو چند دن پہلے میں ایک مشکل پھسیا، زندگی چننا پریشان نہیں ہویا جننا پریشان ہونا دینا چل رہا، اتنا کہ کوئی حد و حساب ہی نہیں. تے پھر میں فجر دی نماز پڑھ کے ستا اس سے پریشانی تے پھر قادری، پھر جدو آواز آئی اللہ دی قسم، پھر جدو آواز آئی نا مریدی لا تخف، تے اٹھن تو پہلے پہلے او گتھی سلجھی، مسئلہ حل ہویا. جڑا لا یان حل مسئلہ نظر آ رہا سی. پھر میں نو پتہ لگیا کہ قادری نسبت کڈی وڈی نسبت ہے. تے اعلیٰ حضرت نے احمد نہیں عرض کیتا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. سمجھ آئی نا؟ میں اگے چل کے گل کرنا. فی الحال تے میں مبارکباد پیش کرنا انہاں سارے دوستانوں جڑے اس آستانے نال وابستہ نے، جنہاں نے اج دی محفل پاک منعقد کیتی ہے. حضرت مولانا حافظ محمد ضیاء الحق صاحب نقشبندی زیدہ شرفو، اور اہل سنت و جماعت دے ممتاز سکالر ساڑے عزیز برادر مکرم حضرت مولانا فضل رسول شاہد رضوی صاحب زیدہ مجدہ، اور جتنے بھی حاجی فتح محمد قادری صاحب رحمت اللہ علیہ دے وابستگان نے، مریدین نے، اس پنڈ دے رہن والے لوگ سارے انہوں دل دیا گہرائیاں نال مبارکباد پیش کرنا. اللہ تبارک و تعالی سب دی پرخلوص خدمت، پرخلوص نوکری، پرخلوص حاضری قبول و منظور فرمائے، اور اس محفل پاک نو ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. حاضرین دے رزق حلال برکت اور وسعت عطا فرمائے. میرا رب ساڑھے ملک نو امن اور سلامتی دا گہوارہ بنائے، اور اللہ سانو قرب قیامت دے فتنیاں تو محفوظ فرمائے. ساڑھا تے ساڑھی آن والی نسلان دا خاتمہ ایمان تے فرمائے، اور جیڑے مجاہدین ناموس رسالت، محافظین ختم نبوت، سر تے کفن بن کے، جان ہتھیلی تے رکھ کے، شیلنگ اور فائرنگ دا سامنا کر کے، شہادت دا جام نوش کر کے، لاشا چک کے بھی نعرہ لاندے نے تاجدار ختم نبوت ہیں. جیڑے پھر بھی یہ نعرہ لاندے نے لبیک یا رسول اللہ، جیڑے نعرہ لاندے نے غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے،
اللہ تبارک و تعالی انہاں دی عظیم قربانیاں نو انہاں دی شہادتاں نو قبول فرمائے انہاں مجاہدین اسلام دی حفاظت فرمائے انہاں نو فتح و نصرت عطا فرمائے اور یہود و نصارہ دے ایجنٹاں نو میرا رب ہدایت عطا فرمائے اگر ہدایت دے قابل نہیں نے تے اللہ انہاں تو نجات عطا فرمائے اور اللہ بابا جی دے مشن نو صبح قیامت تک زندہ و تابندہ فرمائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ صاحبزادہ سید محمد آصف رضا گیلانی زیدہ ماجدہ وہ تشریف لا رہے ہیں. رستہ دے دیں بھی. ادب یہی ہوتا ہے طریقت میں کہ بزرگوں کی زیارت کرتے جائیں اور سائیڈ پہ آپ بیٹھتے جائیں. آنے دیں قبلہ صاحبزادہ صد کو آگے آنے دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ سید محمد آصف رضا گیلانی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ گنو شریف. تشریف رکھیں بھی آپ بیٹھتے جائیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. نعرے دا جواب دیو استقبال ہوئے گئے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. دوران تقریب قابل سعد احترام واجب و تکریم حضور قبلہ صاحبزادہ سید محمد آصف رضا گیلانی صاحب تشریف لائے. ہم دل کی اتھا گرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اجازت ہے شاہ جی؟ تشریف رکھو جی، سارے تشریف رکھو. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت صاحب صدر زینت مسند صدارت کوکب فلک سادات سید السادات پیر طریقت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید حسیب رضا شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ رونق افروز ہو چکے ہیں مسند صدارت پر. یقیناً محفل پاک کی رونق روحانیت میں مزید اضافہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی علماء و مشائخ اہل سنت و جماعت کا سایہ اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم فرمائے. ہاں جی عرض کی کر رہے ہیں. چلو انہیں بھی نہیں میں پتا کہ میں کی عرض کر رہے سی تو انہوں یاد ہے تو میں دس دے. چلو جیڑی عرض ہو گئی اور میں نمی شروع کر لینا. ایک بار پھر نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت. عرس شریف کی تقریب ہے. ہاں جی جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے. اس دور کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرما دی تھی. احادیث بھری پڑی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تنزل الفتن کا مواقع القطر فی بیوتکم. فرمایا قرب قیامت فتنے یوں اٹھیں گے، فتنے یوں ظاہر ہوں گے، فتنے یوں سر اٹھائیں گے، فتنے یوں بپا ہوں گے، فتنے یوں سامنے آئیں گے جیسے موسلا دھار بارش میں. میں پنجابی چاہ جاواں گا، ٹینشن نہیں لینی. چاند جملے اردو دے ہوئی حوصلہ میں نے ہویا کہ مولانا اردو گفتگو کر رہے سن. میں کہتا مطلب اردو پچا لین دے ہو تو میں پہلے پنجابی شروع کر کے تو انہوں دسیا کہ میں پنجابی تقریر کراں گا. ٹھیک ہے نا؟ تا ہون اردو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے یوں ظاہر ہوں گے جیسے موسلا دھار بارش میں تمہارے گھر کے صحن میں بارش کے قطرے گرتے. اللہ مطلب کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ میرے رب نے جوامع الکلم دیے، جامع کلمات، یہ میرے نبی کا خاصہ ہے. اور خاصہ تو شے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. میرے نبی نے فرمایا 6 چیزاں او نے جیڑیاں 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء اور رسول دے وچوں اللہ نے صرف مینوں دتیاں نے، کسے ہور نوں نہیں دتیاں. انہاں 6 چیزاں دے وچوں ایک چیز او تی تو جوامع الکلم. فرمایا میرے رب نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے.
جامع کلمات مطلب کی ਇਹਦਾ جامع کلمات ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਜਾਵਾਂ جامع کلمات ਦਾ مطلب ہے کہ گل بالکل مختصر تے معنی مفاہیم اور مطالب دا سمندر ٹھاٹھا مار رہے ہیں انہوں اسی کہنے خیر الکلام ما کلا و دلہ ٹھیک ہے نا کہ گل چھوٹی جائی تے او دے اندر مطلب مفہوم اتنا وسیع کہ صبح قیامت تک لوگ گتھیاں سلجھاندے روان پھر بھی میرے نبی دی ایک گل دی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے آمینہ دے لالو اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے جامع اسے واسطے عارف کھڑی چلو اتھے یاد آگیا تھا میں کہ سنا دے ماں عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسے واسطے فرماندے نے اور مولانا فضل رسول صاحب دے علاقے اس بہت سنے جاندے نا چونکہ قریب نے نا ہوتا علاقہ سارا انہوں دے ناتے مچل دا ہے اس واسطے عارف کھڑی فرماندے نے کک سواد نہیں سبحان اللہ اچھا کو نا اجازت نہیں بیٹھے رہو تسی کک سواد نہیں مصری اندر تے کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں کک سواد نہیں تسی میرے کو توقع کر رہے سو کہ میں انج بولاں گا تسی تو سوچ رہے سو کیوں ٹی وی والا مفتی آ رہے ہیں کوئی سجے کبھی سنے ہونا تا تسی انہوں نے کیا ہونا کہ ذرا بلا دے ہو جی ایتھے میں آیا سی ایک پتہ نہیں کیڑے چوک پیچھے جائے ہاں 73 جنوبی ہیں تا ہی تسی فرمائش کیتی ہونی یار ٹھیک نے گزارا کر جانے وگرنہ جن نے میں اچھا جی تو ہی کہہ رہے ہیں نا بھی تا انہوں نے بڑے عرصے دی سلیکشن کرنا چھڑ دیتی ہوئی ہے بڑی دیر بعد کیتی نہیں تھی کسے وجہ نال کیتی اچھا کو سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت اے ویک اچھا ایک گل شیر پورا کرن تو پہلے اے گل میں کہہ رہا کہ اس نعرے دے اتے انج جوش پیدا کیوں ہوندے ہیں جہاں اس نعرے کی معنویت ہے جہاں اس کی روحانیت ہے جہاں رومانویت ہے جہاں اس کی حقیقت ہے جہاں اس کی اصلیت ہے جہاں اس کی سگنیفیکینس اور اتھینٹسٹی ہے وہیں اس دور میں جس بابے نے یہ نعرہ لگایا ہے نا مالکوں نے اس بابے کی نوکری کو قبول فرما لیا ہے مالکہ نے قبول کر لیا تاں اس نعرے انہا ذوق شوق پیدا ہوندہ ہے تے بابا دس کے یا بابا جی دی ساری زندگی یہی دس رہی ہے کہ صرف خادم حسین رضوی تک محدود نہیں جیڑا بھی نبی دے دین نال وفا کرے گا جیڑا بھی حضور دی شریعت نال وفا کرے گا جیڑا حضور دی عزت دا پیرا دے گا جیڑا بھی اور میرے بابا جی کہندے ہوندے سن یار انی وفا کر کے تا جاؤ نا بابا جی کہندے سن یار انی وفا کر کے تا جاؤ نا او یار انی وفا تے کر لو نا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے صدا آئی وہ میرا فقیر آیا اور پھر صدا آئی کہ نہیں آئی صدا آئی کہ دنیا نے اپنی اکھا نال دیکھے آنا کہ صدا آئی حاجی فتح محمد قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے عرص شریف پر یہی میرا موضوع اور یہی پیغام ہے اور یہی ان کا پیغام ہو رہی ہوگی کہ یہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے وہ روزے سے صدا کس طرح آئی کہ بابا اس دنیا دے اندر روح پرواز ہون تو بعد بھی 3 دن رہا 3 دن رہا بابا 3 دن 3 دن میں یہ نہیں کیا بابے دی میت رہی میں کیا بابا رہا میتہ دوسرے دیا ہوندیاں نے مردے دوسرے نے ساڑھے بابے زندہ نے ساڑھے بابے زندہ نے حاجی فتح محمد صاحب بھی زندہ بابا صاحب بھی زندہ خواجہ صاحب بھی زندہ داتا صاحب بھی زندہ پیر سیال لجپال بھی زندہ سلطان العارفین بھی زندہ پیر پٹھان بھی زندہ مجدد الافسانی بھی زندہ شیخ عبدالقادر جیلانی بھی زندہ اعلی حضرت فاضل بریلوی بھی زندہ تاجدار گورڈا بھی زندہ مفتی اعظم پاکستان بھی زندہ محدث اعظم بھی زندہ خدا
دی قسمیں سنیا دا ہر بابا زندہ ہے. اگلی گل سنو جدو ساڑے بابے زندہ نے تے سارے بابیاں دے لجپال آقا دی حیات دا عالم کی ہوئے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، اونچا بولو ہاتھ چوک کے یار، ہاتھ چوک کے بولو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں پھر واپس مڑ گیا، اگے جا رہا سی پھر مڑ گیا. تسی منڈے دے نعرے تے ہوڑی بولے ہو تے میں نعرہ لوانا تو دوویں ہاتھ چک لیندے ہو. اوے نعرہ اے لواوے یا میں لواواں یا او لوان یا اوتھوں کوئی لواوے، جواب ایک کے سٹائل وچ دیا کرو. اے نہ ویکھیا کرو کون بولدا پیا ہے تے کنج بولدا پیا ہے، اے ویکھیا کرو گل کدی پیا کردا ہے، نعرہ کدا لا رہا ہے. یہی گل پھر آرے ویکھڑی والی دوبارہ یاد آ گئی. اس واسطے آرے ویکھڑی نے فرمایا کہ کک سواد نہیں، گل کدی پیا کردا ہے. جوامع الکلم بھی نال ہی اٹیچ کرو ہیں. کک سواد نہیں مصری اندر تے کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں. ہون راضی ہو گیا، آخری بندے نے بھی ہاتھ چوک دیتا. واہ واہ. کک سواد نہیں مصری اندر تے کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں. ساریاں چیزاں نالو گلاں سجن دیاں مٹھیاں. میرے نبی بولے، سرکار نے موتی رولے. تسی بھی بولو، تھوڑا جے اونچا بولو. اوے بولو آج بولو آج بولو آج بولو اس نبی دے نام تے جیڑا تواڈے واسطے ادو بولے گا جدو کوئی نہیں بولے گا. میرے نبی نے فرمایا نا خطیب و میزان ستو، فرمایا جب کوئی نہیں بولے گا وہاں آمنہ کا لال بولے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نال وفا کرو، حضور دے دین نال وفا کرو. میرے نبی نے فرمایا لوگو، فرمایا قرب قیامت فتنے انج نازل ہون گے جویں موسلادھار بارش دے اندر تواڈے گھر دے سین وچ بارش دے قطرے ڈگدے نے. ہن میرے نبی نے گل چھوٹی جی کیتی ہے، دا مطلب کی ہے؟ مطلب اے جڑا میں سمجھیا، وگرنہ ساڑیاں عقلاں ناقص. میرے نبی دا ارشاد کامل. اچھا بولو اچھا بولو. سارے انسان ناقص ہو سکتے نے، کامل اکمل ذات آمنہ دے لال دی ذات ہے. میرے نبی جہاں نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوئے گا، نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی پیدا ہویا نہ کوئی ہوئے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت بھی بے مثل و بے مثال. میلاد دا مہینہ ہے، سامنے آ گیا پیغام بھی دے دینا. آج کل بیان کر رہے ہیں، پورا شریف ہے لیکن ادھر جاواں گا صرف ایک جملے کہہ کے. میرے نبی کی خلقت بھی بے مثل و بے مثال، میرے نبی کی ولادت بھی بے مثل و بے مثال، میرے نبی کی بعثت بھی بے مثل و بے مثال، میرے نبی کی صورت بھی بے مثل و بے مثال، میرے نبی کی سیرت بھی بے مثل و بے مثال، میرے نبی کا میلاد بھی بے مثل و بے مثال، میرے نبی کا معراج بھی بے مثل و بے مثال، میرے نبی کی ازواج بھی بے مثل و بے مثال، میرے نبی کی اولاد بھی بے مثل و بے مثال، میرے نبی کے اصحاب بھی بے مثل و بے مثال. اس واسطے تے اسی کہنے ہیں کہ یوں تو لاکھوں، تھوڑا اچھا،
یوں تو لاکھوں ماجبیاں آپ سا کوئی نہیں. واہ جی واہ واہ جی واہ سبحان اللہ. اچھا جی میں ہون تسی رل گئے ہو میرے نال, تہاڈا میرا مزاج رل گیا ہے, ٹھیک ہے. ہن میں تہاڈے کول کوئی فرمائش کر سکنا. وہ فرمائش ہے کہ میں ایک جگہ شعر پڑھیا نا کہ یوں تو لاکھوں محجبی ہیں آپ سا کوئی نہیں. جو سامنے ایک منڈیاں دی ٹولی بیٹھی ہوئی سی, انہوں نے انج ہاتھ چک کے کیا کوئی نہیں, انج کیا نا کوئی نہیں. تو مینوں بڑا مزہ آیا. وہ پھر میں جتھے جانا میں کہہ دینا اگر ہو سکے تو ہاتھ اتے چک کے جدوں میں پہنچا نا کوئی نہیں, جدا ایمان ہے میرے نبی ورگا کوئی نہیں, انہیں انج کہنا کوئی نہیں, ٹھیک ہے. پھر منظر کیچ ہوئے گا. یوں تو لاکھوں ماجبیاں آپ سا, واہ واہ واہ. یوں تو لاکھوں ماجبیاں آپ سا, یوں تو لاکھوں محجبی ہیں آپ سا کوئی نہیں. ایک محبوب خدا دوسرا کوئی. اچھا چلو یہ دنال جملے اور بھی اٹیچ کر لو. کوئی نہیں اس واسطے تے تاجدار گولڑا بولے. حضرت پیر میرے علی شاہ کہنے لگے کوئی مثال نہیں ڈولن دی, کوئی مثال نہیں ڈولن دی. چپ کاری میرے علی تے جا لیا بال دی. سنیوں آپ کو مبارک ہو, سنیوں اپنے بخت پہ ناز کرو, اپنے نصیبے پہ ناز کرو, اللہ کی تقسیم پہ خوشیاں منایا کرو کہ اس نے تمہیں سنی بنایا. اپنے سکول آف تھاٹ پہ پراؤڈ فیل کیا کرو, ڈیفینسیو نہ ہوا کرو, اوفینسیو رہا کرو, سجے کھبے نہ ویکھیا کرو, ادھر ادھر نہ چاتی ماریا کرو. تمہیں مبارک ہو. کیوں مبارک دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ جن چیزوں کے بارے میں نے کہا نا یہ بے مثل و بے مثال ہیں, ان سب کو اگر مانتا ہے تو صرف یا رسول اللہ کہنے والا سنی مانتا ہے. سمجھ آ رہی ہے گل؟ ایک ضابطہ ہے ہمارے ہاں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے گرامر میں, یہ علماء موجود ہیں مدرسین. وہ ضابطہ یہ ہے اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازم ہی. جب کوئی شے ثابت ہوتی ہے نا تو اپنے لوازمات سمیت ثابت ہوتی ہے. یہ لوازمات لفظ تھوڑے واسطے بولے ہیں وگرنہ لفظ لوازم ہی ہے. لوازمات غلط العام ہے. لوازم جمع منتہا الجموع ہے, یہ اگے جمع کوئی نہیں آ سکتی. بہرحال تھوڑے واسطے میں بولاں گا. جب کوئی شے ثابت ہوتی ہے تو اس کے سارے لوازم ثابت ہوتے ہیں. مطلب جدو سردی آندی ہے نا تو وہ دے تقاضے نال آندے نے, گرمی آندی ہے وہ دے سارے تقاضے نال آندے نے. ہن سردی آ رہی ہے تو تسی سدھے پدرے ہونا شروع ہو گئے ہو, چادراں لوئیاں کمبل پرانے گرم کپڑے سویٹر کڈنے شروع ہو گئے کیونکہ سردی آ رہی ہے. طاہر تبسم اج تواڈے کول آیا
تے طاہر تبسم دی دستار بھی نال آئی، اینک بھی نال آئی، گھڑی بھی نال آئی، ویسکٹ بھی نال آئی، علم ہے یا جہالت او نال آئی، حسن ہے یا قبا او نال آیا، قد چھوٹا ہے وڈا یا درمیانہ او نال آیا، کیونکہ جدو شے ثابت ہوندی ہے تے اپنے لوازمات سمیت ثابت ہوندی ہے۔ جب محمد الرسول اللہ ماننا ہے تو نبی کی ہر ادا کو ماننا پڑے گا، نبی کی ہر ادا کو ماننا پڑے گا، اور وہ سنی ہے۔ چلو مولانا فضل رسول صاحب راضی ہوئے اس گلتے تے ہن میں اے دے تے تفریح ذکر کرن لگیا۔ جب محمد الرسول اللہ مانا تو نبی کی ہر ادا کو ماننا پڑے گا، اس لیے اعمال سنت و جماعت ہے جو میرے مصطفیٰ کی خلقت کو بھی مانتے ہیں، ولادت کو بھی، جڑے لفظ سنے نے اوتھے بھاویں نہ بولنا، جتھوں اگا جاواں گا اوتھوں سبحان اللہ کہنا، جڑے میں ہن کہہ دیتے ہیں اوتھے بھاویں نہ بولنا۔ ہم نبی کی خلقت کو بھی مانتے ہیں، ولادت کو بھی مانتے ہیں، بعثت کو بھی مانتے ہیں، صورت کو بھی مانتے ہیں، سیرت کو بھی مانتے ہیں، میلاد کو بھی مانتے ہیں، معراج کو بھی مانتے ہیں، ازواج کو بھی مانتے ہیں، اولاد کو بھی مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں، جنہیں میرے آقا نے بیٹیاں دی ہیں انہیں بھی مانتے ہیں، جن سے لی ہے انہیں بھی مانتے ہیں، جنہیں میرے نبی نے کندھوں پہ اٹھایا ہے انہیں بھی مانتے ہیں، جن کے کندھوں پہ سواری فرمائی ہے انہیں بھی مانتے ہیں، شب ہجرت میرے نبی نے جنہیں بستر پہ لٹایا انہیں بھی مانتے ہیں، جن کی گود کو بستر بنایا ہے انہیں بھی مانتے ہیں۔ ہم میرے آقا کی اصل کو بھی پاک مانتے ہیں، نبی کی نسل کو بھی پاک مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ہاتھ چوکے، ہاتھ یا چوکے۔ علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ گل سمجھ آئیے؟ بھائی جان ناراض تو نہیں ہو؟ ہاں تو اچھا چلو وہ چنگی گل ہے، دس دیتا ہے، لیکن ماشاءاللہ کڈے غور نال مینوں ویکھ رہے نے، انج لگتا ہے جویں سن رہے سن، تے میں تدے ہی تے کہہ رہے ہیں کہ کدھر اتنے مست ہو گئے نے، محو ہو گئے نے، سبحان اللہ، سبحان انہاں واسطے آکھو سبحان اللہ، گونگے ہون دے باوجود آئے بیٹھے نے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا سنو، ہم میرے آقا کی اصل کو بھی پاک مانتے ہیں، حضور کی نسل کو بھی پاک مانتے ہیں۔ ساری نسبتوں کا حیا اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو سنیوں کو دیا ہے۔ یہاں محمد الرسول اللہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن حضور کے ماں باپ کو جنتی نہیں مانتے، ناجی نہیں مانتے، مومن نہیں مانتے، اور دوسرے بدبخت جو ہیں جو حضور کی آل کی شان برداشت نہیں کرتے، جو خارجی اور ناسبی ہے۔ سنی ہے جو سینہ تان کے کہتا ہے میرے آقا کی اصل بھی پاک ہے، مصطفیٰ کی نسل بھی پاک ہے، اور اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے۔ اچھا ہون اے تجھ آیا میں پنڈے چاہ لیکن اویرنس دا دور ہے، شعور ہے الحمدللہ، ہر شے تو انہوں پتہ ہے۔ ہون کچھ سنی نے جنہاں نے اعلیٰ حضرت دے خلاف کمپین شروع کیتی ہوئی ہے، نام نے حال سنیاں کو لو اعلیٰ حضرت برداشت نہیں ہوندے، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میں کہ کل تک اعلیٰ حضرت دے نا تے مال بنا دے سو، جیباں بھر دے سو، اعلیٰ حضرت دے شیر پڑھ پڑھ کے لوگاں کو داد لیندے سو، داد بھی لیندے سو، آج اعلیٰ حضرت برداشت کیوں نہیں ہو رہے؟ میں کیا اصل گل وچ ہو رہے وہ گل ہے کہ احمد رضا چونکہ نبی کے صحابہ کو بھونکنے نہیں دیتا۔ بولو اگر سنی ہو تو اچھا بولو نا۔ اعلیٰ حضرت نبی کے صحابہ کی توہین نہیں کرنے دیتے، تو اب لوگ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت حضور کی آل کے حوالے سے۔ میں کہا بکواس بند کر، اگر اس دھرتی کے سینے پر احمد رضا نبی کی آل کا عاشق نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کہ اگر احمد رضا حضور کی آل کا عاشق نہیں ہے تو میں کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیرے پیو نے لکھیا ہے۔ میں کہ ساڑی ساری زندگی دیا تقریرہ ایک پاسے احمد رضا دا ایک مصرہ ایک پاسے،
سارے مولویاں دیا تقریرا نبی دی آل نبی دے گھرانے سادات دا دل وچ حضور دی امت دے دل وچ اتنا ادب پیدا نہیں کر سکیاں جتنا ادب حضور کی آل کا میرے احمد رضا کے ایک مصرے نے پیدا کیا ہے. وہ مصرع یہی ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور اعلیٰ حضرت نے کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اور اعلیٰ حضرت نے کہا خون خیر اور رسول سے ہے جن کا خمیر. ایتھو میں نو سمجھ آئے گی کہ تسی پڑھے لکھے بندے ہو. حضور کی آل کی شان بیان کرتے ہو کیا کہا اعلیٰ حضرت نے خون خیر اور رسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث تینت پہ اینج کرو سلام حضور دی آل نو ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام. اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے عرض کیا وہ کہا کہ اوج مہر خدا موج بحر ندا یعنی اس سے پہلے کہا وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. لیکن میں شعر اس واسطے پڑھ رہا میں کہا مولوی صاحب تو سادات دا ٹھیکیدار بننا ہے میں کہا تو دوبارہ جام کے بھی آمیں تینج دے لفظ نہیں لے آ سکتا جینج دے لفظ بریلی آلے بابے نے نبی دی آل دی شانج پیش کی تینے. اعلیٰ حضرت نے کہا اوج مہر خدا موج بحر ندا روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام. اور اگلی گل سنو گے مچل جاؤ گے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پتہ کیا عرض کیا اعلیٰ حضرت نے عرض کیا در درج نجف مہر برج شرف. میں کہ کاڈون ڈکشنریاں دوبارہ پڑھ جا کے لب دا معنی کیے ہیں اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر نبی کی آل کا عاشق کوئی ہوگا. در آج ایمان بچانا ہے تو فکر رضا عقیدہ بچانا ہے تو مسلک رضا اگر قبر بچانی ہے تو اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت. اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں پروپیگنڈا یہ کر دیا جاتا ہے نیا میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا مسلک وہی ہے جو نبی کے یار غار کا جو نبی کی مراد کا ہے جو نبی کے داماد کا ہے جو فاتح خیبر کا ہے جو شہدائے کرب و بلا کا ہے. 1400 سالہ تاریخ میں اہل سنت و جماعت کا جو مسلک ہے اس دور میں اگر اس کی کوئی علامت اور نشانی ہے تو وہ بریلی والا باب ہے وہ بریلی کا تاجدار ہے. اب کیا عرض کیا در درج نجف مہر برج شرف رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام. یہ تو چلو اوکھے سن اگلا شاید تسی سمجھ جاؤ گے. امام زین العابدین کی بارگاہ میں پتہ کیا عرض کیا اعلیٰ حضرت نے باقیے ساکیان شراب طہور ہائے ہائے باقیے ساکیان شراب طہور جو وہاں شہید ہوئے کربلا میں وہ شراب طہور پی گئے اور ایک باقی بچے. اب سنو باقیے ساکیان شراب طہور زین اہل عبادت پہ لاکھوں سلام. کسی پروپیگنڈے میں نہیں آنا کہ جنہیں اعلیٰ حضرت کو چھوڑو. میں نے کہا اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کون نبی کی آل کا عاشق ہوگا جن کا نام ہی احمد رضا ہے. سمجھ آئیے احمد رضا امام علی رضا سے جن کا نام امام محمد رضا ہے جن کے باپ کا نام نکی علی ہے دادا کا نام رضا علی ہے بھائی کا نام حسن رضا ہے بیٹے کا نام مصطفیٰ رضا ہے دوسرے بیٹے کا نام حامد رضا ہے جن کی اہلیہ محترمہ کا نام حسینی خانم ہے. ابھی ان کی شاہ جی نے تبسم فرمایا ہے اور ابھی ان کی شہزادیوں کا نام سنیں گے آپ اور دعا دیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی صاحبزادیوں کا نام ہے کنیز حسن کنیز حسین کنیز حسنین. 3 صاحبزادیوں
دو اور بھی ہیں لیکن تین کا نام کنیز حسن، کنیز حسین، کنیز حسن ہے. یعنی ایک گلتے بھی مچ مریا نہیں. کنیز حسن رکھنے کے بعد کنیز حسین، پھر کنیز حسنین. سمجھ آئیے نا؟ نعرہ الوضع. نعرے چلو انج نہیں اونجی نعرہ لاؤ. پھر میں آخری 10 منٹ 12 منٹ او ذوق پورا کر کے پھر گل سمیٹنا. تاجدار ختم نبوت. دیکھنا کوئی ہاتھ تھلے ہے. تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت. میں کیا اعلی حضرت تو ود نبی دی آل دا عاشق کون ہوگا؟ میں کیوں مولویوں تسی تے سیدانو ڈرائیور رکھ لیندے ہو. میں سے بدقماش مولویانو جاننا جنہاں نے سید اپنے خادم رکھے ہوئے نے. ایک سید زادے نے جتی چک کے سدھی کی تھی. مولوی دی میری روح کم گئی. سائیڈ تے لے جا کے میں مولوی نو کیا حیا کر، تیری شکل دنیا جو بگڑ جائے گی. تے احمد رضا اوے جدی پالکی دے تھلے سید زادے دا کندہ آوے انہوں رسول اللہ دی خوشبو آ جاندی ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں قرب قیامت فتنے یوں اٹھیں گے جیسے موسلا دھار بارش میں تمہارے گھر کے صحن میں بارش کے قطرے گرتے. اتھے ہی سی میں. اچھا ادھا مطلب کی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر شدید بارش ہو رہی ہوئے تو تسی اپنے برامدے چ بیٹھے ہو یا بالکونی چ کھڑے ہو، موسلا دھار بارش ہو رہی ہوئے تو کسے بندے دا دل کرے کہ میں ایک قطرے گین لواں. وہ گین سکتا ہے؟ کوئی کمپیوٹر آج تک ایجاد ہویا ہوئے. میرے نبی نے فرمایا جس طرح بارش جو قطرے نہیں گنے جا سکتے نا، قیامت دے قریب فتنے نہیں گنے جان. آج ویکھ رہے ہو نا، آج فتنے ننگے ناچ رہے نے. مہنگائی دا فتنہ، بے روزگاری دا فتنہ، بد امنی دا فتنہ، بے حیائی دا فتنہ، یہود و نصارہ دے تسلط دا فتنہ، ہندوانہ کلچر دا فتنہ، پتہ نہیں کی فتنے نے. تے میرے نبی نے فرمایا اس دور دے اندر فرمایا سب تو مشکل مسئلہ ایمان بچانا ہے. فرمایا جڑا ایمان بچا کے چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. لوگوں نبی دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آنے والوں، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والوں، نسبت مصطفیٰ پہ ناز کرنے والوں، غلامی مصطفیٰ پہ فخر کرنے والوں، اپنے آپ کو مصطفی اور محمدی کہلوانے والوں، میدان معاشر میں شفاعت مصطفیٰ کی امید رکھنے والوں، گلی گلی محلہ محلہ کوچہ کوچہ کریاں کریاں بستی بستی شہر شہر ڈگر ڈگر نگر نگر ہر چوک اور چوراہے میں احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے ترانے لگانے والوں، ولیوں سے پیار کرنے والوں، نبی کی نسبتوں کا حیا کرنے والوں. آج چوریوں کا بھی دور ہے، چکاریوں کا، ڈاکوں کا، رہزنیوں کا. آج رابریاں ہوتی ہیں، کسی کا موبائل چھن جاتا ہے، کسی کا والٹ چھن جاتا ہے، کسی کی بائک چھن جاتی ہے، خدا نہ خواستہ کسی کی دکان لٹ جاتی ہے، کسی کا مکان لٹ جاتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی جان سے چلا جاتا ہے. لیکن جس کی کوئی چیز نعمت بچ جائے وہ خوشی کرتا ہے کہ میرا موبائل بچ گیا، کوئی کہتا ہے میری بائک بچ گئی، کوئی کہتا ہے میری دکان بچ گئی، کوئی کہتا ہے میرا مکان بچ گیا، کوئی کہتا ہے میری جان بچ گئی. پلے بن لو اس گل نو، خدا کی عزت اور جلال کی قسم. آج کے دور کا بڑا مسئلہ دکان بچانا نہیں، مکان بچانا نہیں، جان بچانا نہیں. آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ایمان بچانا ہے. تے ایمان نہیں بس ایمان اودا ہی بچے گا. ہن سنو ایمان کیویں بچے گا؟ ایمان اودا بچے گا جڑا مصطفیٰ نال وفا کرے گا، جڑا نبی دے دین نال وفا کرے گا. اچھا بولو اچھا بولو اچھا بولو. حضور دے دین نال وفا کرو، میرے نبی دی شریعت نال، میرے نبی دی عزت نال، حضور دی ختم نبوت نال،
وفا کرو میدان عمل جڑا نکل سکے ویلن گوڈے لیکن جڑا نام ہی نکل سکے کم از کم دے دل دیا دھڑکنا دے وچوں تے لبیک یا رسول اللہ دی آواز آنی چاہی دیئے اور اے بھی کوئی نہ کر سکے کہ کم از کم انہاں نو برا بھلا تے نہ کہے انہاں دے خلاف پروپیگنڈا تے نہ کرے کیونکہ جڑے میرے بابا جی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی قدس سرہ العزیز دے بدترین دشمن بھی سن سیاسی دشمن مذہبی مخالف مسلکی مخالف چاہے کسی مسلک نال تعلق ہے کسی جماعت نال تعلق ہے جدو میرے بابا دنیا تو گیا بابے دا جنازہ ویکھیا سارے کہنے لگے بابے دی ہر گل نال اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بابے دے عشق تے کوئی سوالیہ نشان نہیں ہو سکتا کوئی سوالیہ حضور نال وفا کرو بابا ایہی کہنا گیا حضور نال وفا کرو آج بابے دے نوکر بابے دے شاگرد چکے میں شاگرد ہاں بابا جی دا مولانا فضل رسول شاگرد نے بابا جی دے میں بابا جی دا میں پہلا شاگرد پہلی کلاس میں بابا جی کو پڑھی ہون جدو دے بابے نے سبق پڑھایا ہے کوئی اور موضوع بیان کرن نو دل ہی نہیں کردا گل بھی ایہی کرنی ہے کیونکہ گل ساری سرکار دی ہے میرے بابا جی نے کہا یار انی وفا کر کے تے جاؤ حضور نال کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے صدا آئی وہ میرا فقیر آیا میں گل کر رہا سی پھر صدا آئی کہ نہیں آئی 3 دن بابا رہا چہرہ گلاب دی طرح کول سٹوریج کوئی نہیں برف دا بلا کوئی نہیں ٹھنڈیاں ہواواں کوئی نہیں 3 دن ذرا کوئی میت اپنی رکھ کے ویکھے کوئی رکھ کے ویکھے تے توانوں بھی میں ایتھے دعوت فکر دے دینا پھر بھی اے سب کچھ اپنی آنکھاں نال ویکھن دے باوجود کہہ دیندے ہو یار پتہ نہیں کون سچا ہے سب کچھ اپنی آنکھاں نال ویکھن دے باوجود کہہ دیندے ہو پتہ نہیں حق والے کہڑے نے میں کہ یار بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہو دانشور و تجزیہ کر لیتے ہو ہر چیز کی جانچ پڑتال اور پرکھ رکھتے ہو کھوٹے کھڑے کو پہچان لیتے ہو لیکن اتھے آ کے اکھاں کیوں بند کر لیندے ہو اے دے تو وڈی ہور دلیل کی ہو سکتی ہے کہ مردے اونا دے بھی نے تے جاندے ساڑے بھی نے تو انہوں لفظ دا فرق ہی نہیں سمجھ آیا اگلی گل تو میں بعد بھی سمجھانی ہے میں کی کیا بلا مردے اونا دے بھی نے سبحان صدقے چلو 1-2 بندیاں نے 10 دیتا سانو سمجھ آ گئی ہے باقیاں نو بھی سمجھا دینا میرے جان تو بعد مردے اونا دے بھی نے جاندے ساڑے بھی نے جدو اونا دے مردے نے تے شکلاں بگڑ جاندیاں نے میں دلیل نال گل کریں کچھ چیلنج کر کے دیکھے پھر میں ثبوت لے آ کے پیش کرانگا سانو عدالت ہے جو بلاؤ تھے ثبوت پیش کرانگا صحابہ کا گستاخ مرتا ہے حضور کی آل کا گستاخ مرتا ہے حضور کا گستاخ مرتا ہے ولیوں کا گستاخ مرتا ہے شکل بگڑ جاتی ہے چہرہ بگڑ جاتا ہے غلاظت منہ سے جاری ہو جاتی ہے اور تابوت میں لاش اگر باہر سے آئے تو اوپر لکھا ہوتا ہے یہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے تے ساڑے بابے جو دنیا تو جان لگ دینے تے وسیعت کر کے جاندے نے یار دفنانے جلدی نہ کرنا ذرا شہر دیاں گلیاں گھما کے لے کے جانا لوگاں نو پتا چلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے حالی بھی نہیں پتا لگ گیا تے اینڈ ہو گیا جتھے اینڈ ہو گیا اتھے نہیں پتا چلتا حق والے کون نے جنہ دے چہرے اتھے چمک دینے جنہ دے چہرے اتھے چمک رہے نے صرف علماء دے نہیں توڑے بھی سنیاں دے چہرے چمک دے ہوندے نے جنہ دے چہرے اتھے چمک رہے نے روح پرواز کر جائے دنیا جرون پھر بھی چمک دے ہوندے نے آخرت اج بھی چمک دے ہونگے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کہنے لگے نور آنکھوں تو چہروں پہ اجال ہوں گے ذرا بولو جی نو سمجھ آئیے نور آنکھوں ہلکا جائی کو ذرا کھولی نور آنکھوں اور میرے کلے بیلی نے ہاتھ چکیا باقی بھی
ہاتھ چوک کے بولو ذرا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجال تاجدار تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت پھر تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے ہو تاجدار ختم نبوت نعرہ اونجی لاؤ تے شعر سنانا تاجدار ختم نبوت نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجال ہو گئے نور آنکھوں میں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجال ہو گئے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے اوہ مصطفیٰ والے دے انداز نرالے کی ہونگے اے بھی میں سمجھاواں تے بابے دا سہارا لینا پڑنا ہے بابا جی کہندے سر انداز نرالے ہونگے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے بابا جی کہتے تھے امیر المجاہدین ہم سوئے انداز نرالے کی ہونگے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون لوتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ بابا جی تین دن رہے چہرہ گلاب دی طرح کھلیا ہویا لیکن ایک خاص گل کرن لگے آخری ویلا آیا جدو جڑا نبی نال وفا کرے جڑا حضور دی عزت دا پیرا دے وے جڑا مالکاں دے جھنڈے چکے کوئی بھی ہووے تسی ہوو اسی ہوئیے کی محمد سے وفا تو نے 3 دن رہے چہرہ گلاب دی طرح لیکن جدو تدفین دا ویلا ہویا لہد چوتارے جان دا ٹائم ہویا چہرہ گلاب دی طرح تے پہلے ہی سی پھر لباں تے ہلکی جئی مسکراہٹ آ گئی ہون کٹ کے ویکھ لینا تصویرہ دوبارہ ریویو کرنا نہ ہوئے تو میں نے پھاڑ لینا مسکراہٹ آئی میں سوچا کیوں بولا میں جواب آیا بابا جی مسکرائے اس واسطے نے کیوں کہہ رہے سن اپنے اتے کھڑے لوگانو دفنان آلیانو پیچھے جڑے فالور سن جماعت آلے شاگرد مرید چان آلے آج حضور دی عزت دا پیرا دین آلے جی ٹی روڈ تے ڈیرے لان آلے انہوں نے پیغام دین لگے سن کہ او پترو میں ساری زندگی کہندہ رہا مالک کانڈ نہیں لگن دین دے منار پاکستان ویکھ لیا جینا مالکہ نے کانڈ نہیں لگن دیتی اس واسطے اعلیٰ حضرت نے کہا لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کہ چلے لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا ایمان بچانا فرمایا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون
رب نے فرمایا کوشش کرنا حالت ایمان اج مرنا ایمان لا کے چلے جانا تے ایمان حضور نو منن دا نا ہے نبی دے نعرے لان دا نا ہے مصطفیٰ نال وفا کرن دا نا ہے صحیح بخاری دی حدیث ہے اچھا بولو علماء موجود نے بڑی واری سنی ہونی ہے من اتا محمدن فقد اتا اللہ ومن عصا محمدن فقد عصا اللہ جن نے مصطفیٰ نو منیا ہے انہیں خدا نو منیا ہے جن نے مصطفیٰ نو نہیں منیا انہیں خدا نو بھی نہیں منیا اس واسطے تے اعلیٰ حضرت کہندے سن لکھیا اعلیٰ حضرت نے اچھا لکھیا بریلی آڑے بابے نے تے پڑھیا لاہور آڑے بابے نے کی کہندے سن اسے واسطے تے ہوکے دیندے گئے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا چلو میں شعر اتھے ہی چھڑ دینا تھوڑا میں نو لگتا ہے تھک گئے ہو تسی نہیں بس میں نو پتہ ہے بعد وچ یہ نہ کہنا کہ بہت لمبا صرف میں پڑھنا جی میں بابا جی پڑھتے سن میں نو جواب دے دیو کی بھلا انہیں جانا تھوڑا اچھا بولنا ہے ہاتھ چک کے بولنا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا آج حضور واسطے ہاتھ چک رہے ہو خدا دی قسمیں میرے نبی نے فرمایا فرمایا جتھے خرباں دا مجمع ہوگا نا خرباں دا ارباں دا بھی نہیں خرباں دا 1.25 لاکھ یا 1,70,000 یا 2.25 لاکھ تے صرف نبی ہونے تے ہر نبی دا ہر امتی حضرت آدم تو لے کے پہلے انسان تو لے کے آخری انسان سب خرباں دے مجمع سینکڑیاں دا مجمع ہے سینکڑیاں دا بھی کی درجنوں بیسیوں وہ بندے میرے کو سیانے نہیں جاندے کیوں نہ نعرے لائیے ہر سان دے نال اس لجپال نبی دے میرے نبی نے فرمایا خرباں دے مجمع جتھے میرا نوکر موجود ہوئے گا میں سیان لوں خدا دی قسم چلو حدیث پڑھ دینا کوئی یہ نہ کہ ایویں کہہ گئے قرآن دا 28واں پارہ سورہ تحریم آیت نمبر 9 پہلے آیت سنو پھر دسنا حدیث کی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ آیت میں پتہ کیوں پڑھی ہے صرف دسن واسطے کہ اس آیا کریمہ کے تحت علماء نو دس رہے ہوں تا کٹ کے ویکھ سکتے ہیں نا اس آیا کریمہ کے تحت حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر المعروف تفسیر القرآن العظیم اس آیا کریمہ دے تحت حدیث نقل کی تھی عن عبد الرحمن ابن جبیر ابن نفیر انہو سمع ابا ذر و ابا الدرداء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اول من یؤذن له في السجود واول من یؤذن له بالرفع راسه فانظر بین یدی فارف امتی من بین الامم وانظر عن یمینی فارف امتی من بین الامم وانظر عن شمالی فارف امتی من بین الامم قال رجل یا رسول اللہ وکیف تعرف امتک من بین الامم قال غر محجلون من اثر الوضوء ولا يكون احد من الامم كذلك غيرهم وعارفهم انهم يؤتون كتبهم بايمانهم وعارفهم بسيماهم في وجوههم من اثر السجود وعارفهم بنورهم يسعى بين ايديهم او كما قال عليه السلام سبحان اللہ ماشاءاللہ بس صرف یہ ہوں میں یہ تشریح بھی نہیں کرتا بہت لمبی گل ہے یہ مفہوم کی ہے میرے نبی نے سمجھ گیا
میرے نبی نے فرمایا جتھے جتھے میرا نوکر ہوئے گا میں سیان لواں لہذا وفا کرو اس نبی نال جن نے قبر وچ بھی آنا ہے قبر وچ کوئی لیڈر نہیں آندا کوئی مولوی نہیں آندا کوئی رشتہ دار کوئی محلہ دار کوئی جگری یار نہیں آندا بہتا ہی وفا کرے نا تے قبر دی منڈیر تک آندا ہے لیکن آج تینج بھی نہیں کر دے آج تے گھر وچ پیو دی لاش پئی ہوئے تے پتر بریانی دیا دیگا آرڈر کر رہے ہوندے نے جنہ واسطے پاپ کمانے اسی تسی سارے اسی میں میرے سمیت جنہ واسطے اللہ رسول نو بھول جانے ہیں نماز وال روزے وال دین وال مسیت وال توجہ کو نہیں حلال حرام دی تمیز کیتے بغیر مال جمع کرنے او جی بچیاں واسطے کچھ چھڑ جمع بج میں کہ تیرا پیو تیرے واسطے چھڑ کے گیا سی تو بچیاں دا ٹھیکیدار ہے میں کیا او ماں دے پیٹ سی 4 مہینے ہوئے سن انہوں جدو روح پھونکی ہے تے اللہ نے جیڑا رزق دینا سی وہ تو ادو دا لکھ دیتا ہے تو الٹا بھی لٹک جامے ہو دے تو ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں ہو سکتا تے جیڑا دانا لکھے اور کھائے بغیر بندہ مر نہیں سکتا سمجھ آئیے اس واسطے اس اولاد واسطے اور انہاں واسطے اگر اولاد واسطے کچھ کرنا ہے تے اولاد دی تربیت چنگی کرو اگر کچھ کرنا ہے تے اولاد نو دین سکھاؤ حضور دی محبت سکھاؤ میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ فرمایا میری محبت سکھاؤ میری آل کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ سانے کو اولاد واسطے ٹائم ہی نہیں صبح نکلے شام نو آئے رات نو ادو آئے جدو ستے ہوندے نے صبح اٹھ کے ادو چلے گئے جدو ستے ہوندے نے ہفتہ اولاد نال ملاقات ہی نہیں ہوئی انہوں بعد دروازے تے آ کے دروازہ کھڑکھڑاوے تے پتر پیو نو پوچھ رہے ہوندا کون ہے لمحہ فکریہ حسن والی گل جاگو یہود و نصارہ کی نکالی میں ہیں اسی کدھر ٹر پہ اپنی سمت اور اپنی ڈائریکشن ہی بھول گئے سانو اسی یہ بھی بھول گئے کہ اسی دنیا چاہے کیوں تے بھی بھول گئے کہ تے سٹیج کسے نو نہیں ملے آج تک موت تے کسے نو سٹے ملے آتے دسو اگر سٹے ملدا تے نمرود لے لیندہ فرعون لے لیندہ حامان لے لیندہ شداد لے لیندہ قارون لے لیندہ یزید لے لیندہ اے دنیا دے حکمران سٹے لے کے بیٹھے ہوندے لیکن کسی نو سٹے نہیں ملدے اور نام ملک الموت یہ ویکھدا ہے کہ کیڑی حالت ہے چھے سی کہنے جی حالی بڑا ٹائم پہ ہے حالی کیڑی عمر داڑھی رکھنا دی ہے لا حول ولا قوت الا حالی ویکھے کی ہے میں کہ واقعی تو کچھ نہیں ویکھیا اگر تو ویکھیا ہوندا جیڑی گال حضرت صاحب امام ربانی دی سنا رہے سا تو میں پیرانے پیر دی سنائیے میں تے اپنے اکھی ویکھ بیٹھا اگر کچھ ویکھیا ہوندا تے گال نہ کردا موت دا تعلق بڑھاپے نال نہیں موت دا تعلق بیماری نال نہیں موت دا تعلق حادثے نال نہیں اگر موت دا تعلق بڑھاپے نال ہوندا تے کدی کوئی جوان نہ مردا کوئی بچہ نہ مردا موت دا تعلق بیماری نال ہوندا کوئی صحت مند نہ مردا اگر موت دا تعلق حادثے نال ہوندا تے کوئی گھر وچ محفوظ بیٹھا بندہ نہ مردا اے دا مطلب موت دا تعلق نہ بیماری نال نہ بڑھاپے نال نہ حادثے نال موت دا تعلق اللہ دے حکم نال ہے تے او طے شدہ ہے جدو حکم آئے گا ایک لمحہ نہ اگے نہ پیچھے ایک لمحہ اگے نہ پیچھے ملک الموت نہیں ویندا کہ نے شراب پیتی ہوئی ہے سمیل ختم ہو لوے چرس دا نشہ اتر رہے ملک الموت نہیں ویکھدا کہ دے کے لڈو پئیے نہیں ویکھدا یہ دے کے تاش ہے نہیں ویکھدا یہ دودھ وچ پانی ملا رہے ہیں ملک الموت نہیں ویکھدا بننا چھیل رہے ہیں کسے دا اپنی پہلی ودھان دے چکرانچ بننا چھیل لوے پھر میں آواں گا ملک الموت نہیں ویکھدا کہ چوری پانی لا رہے ہیں ملک الموت نہیں ویکھدا کہ پلید پھردا ہے صبح بیوی کو جدو اٹھیا سی حالی غسل ہی نہیں کیتا غسل دے فرض بھی نہیں آندے انہوں چودھری بن گیا تے پتہ نہیں غسل دا طریقہ کی ہے ملک الموت انتظار نہیں کردا اس کائنات صرف ایک دروازہ ہے جتھے ملک الموت بغیر اجازت دے نہیں آندا اجازت نہ ملے تے واپس چلا جاندا ہے وہ زہرہ دے وابے دا دروازہ ہے
باقی کسے کو تے ہن دسو آج کل بیماریاں پتہ نہیں کی فتنے ہوئی قربے قیامت دے فتنے کدی ڈینگی کدی جناب اپنا کرونا کدی گڑتونا کرونا بھی جان چھڑ دے گا جڑا گڑتونا مسلط ہویا ہے اللہ اس گڑتونے کو امت دی جان چھڑا دے وے کیڑی سزا مل گئی ہے سانو ساڑھے عملہ دی سزا ہے اور کی ہے ساڑھے کرتوتہ دی سزا ہے اتے ہو جے آگے بہ گئے سمجھ آئیے نا تے اے بیماریاں نا آج کل خبرہ مل دیاں جی ہٹا کٹا سی جو جوان سی جی منڈا کھنڈا سی اچانک برین ہیمریج ہویا ہارٹ فیل ہویا تے لگا گیا تو انہوں بھی مل رہی ہیں نا خبریں جی دیاں میں نو تو میرے نال منڈے ہر روز کہندے ہیں جی آجو فلاں جوان فوت ہو گیا فلاں جوان فوت ہو گیا تو میں ادو ہی سوچنا کہ یار او دیکھو نا کوئی موٹر سائیکل چلا رہا ہوندہ ہے تے او دا ہارٹ فیل ہو گیا کوئی گڈی چلا رہے ہے کوئی چائے بنا رہے ہے کوئی پھٹے تے بیٹھا ہے ڈھابے تے کوئی گاڑیاں کٹ رہے ہے کوئی برا بھلا کہہ رہے ہے کوئی ناپ تولچ کمی کر رہے ہے کوئی ملاوٹ کوئی گلے سڑے پھڑ لکا کے بیچ رہے ہیں چٹا لا کے بیچ رہے ہیں کوئی متیریاں نو ٹیکے لائی جاندہ ہے کوئی خربوزیاں سکرین بھری جاندہ ہے او بھری جاندہ ہے اس حالت جو روح پرواز جو جس حالت جو روح پرواز ہوئے گی نا انہیں اٹھنا اس سے حالت چیتے کڈا خوش بخت او بندہ گیڑا نعرہ لاوے لبیک دا تے روح پرواز کر جاوے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاوے تو روح پرواز کر جاوے حضور دی نعت پڑھدا ہوئے تو روح پرواز کر جاوے بزرگاں دے عرس وچ بیٹھا ہوئے حضور دے میلاد وچ بیٹھا ہوئے تے جان نکل جاوے میں ایک ہی دعا مانگنا کہ یا اللہ موت دیویں تے ایتھے دیویں عمر نہیں چاہی دی آج ہی آ جاوے لیکن ممبر تے آوے چس آوے پھر پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں تسی آمینہ کھولا کرے قبول ہوئے ایک کھروٹا سیدہ سیالکوٹ دے نال ایک پنڈ ہے کھروٹا سیدہ اوتھے دے سید نذیر حسین شاہ صاحب سن اے جڑے منڈے نیٹ یوز کر دے ہو نا یوٹیوب تے لکھنا سید نذیر حسین شاہ تو او ویڈیو سامنے آ جائے گی پھر ویکھو گے تو انہوں چس آئے گی بھی موت ہوئے تے انج دی ہوئے بھیرے آلے پیر امین الحسنات شاہ صاحب دے سسر نے کہ حضور دا معراج بیان کرن لگے حضور دا معراج بیان کرن لگے میں ممبر تے بیٹھ کے خطبہ پڑھیا آیت پڑھی تو لوگاں نو کیا درود شریف پڑھو تو خود بھی درود شریف شروع کیتا الصلاۃ والسلام ایتھے ہی روح پرواز کر گئی لوگاں نے پکڑیا روح پرواز میں کیا ہوئے الصلاۃ والسلام آکھیا سی روح پرواز کر گئی حشر دے دہاڑے اٹھن گے سرکار نو ویکھن گے عرض کرن گے علیک یا رسول اللہ میں کیا ہوں شاہ جی تے اٹھ دیا ہے کہہ سکتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد کاش سانو آئے ہائے ہائے واہ جی واہ میں وہ سنی اور میں شعر دوبارہ پڑھن لگیا جدو الصلاۃ والسلام آکھانا تے سارے نے جدا جدا یقین ایمان ہے نہ خواہش ہے کہ انج دی موت ہوئے تے انج حشر دے دیہاڑے اٹھئے انہیں ہاتھ لہرا کے کہنا ہے الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام ہائے 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 مزہ آ گیا یار مزہ آ گیا منظر بن گیا زبان تو ذرا اچھا بولو میں سننا چاہنا الصلاۃ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام اولاد میں ایسی اولاد نو جاننا کہ پیو دی لاش پئی ہوئی سی تے مردہ پیو دے انگوٹھے لا کے چیک بھرے ایک ایسے پتر نو جاننا کہ جنازے تو پہلے انہیں اپنے پیو دے سگنیچر خود کیتے اور سبزہ زار دا اور تسی جان دے ہو تو انہوں دس دے مانگا میں تے بینک کی جو سارا مال ٹرانسفر کر کے
تے بعد وچ آ کے جنازہ پڑھیا تے جدو باقی وارثیاں نے کہا جی کہ وہ پیسے ابا جی والے وہ کہندے جی ہے ہی کو نہیں سن انہاں اولاداں واسطے پاپ کماندے ہو اس اولاد واسطے سب کچھ بھول گئے ہو حضور نال وفا کرو حضور نال وفا کرو حضور دے دین نال وفا کرو قبر وچ صرف آمنہ دے لال لے آنا گل ختم کرن لگے عارف کھڑی دا شعر سنا کے اس واسطے تے میاں صاحب فرماندے نے لوکاں مینوں اچھا آکھو نا ذرا ایمان بچانا ہے عقیدہ بچانا ہے کائنات دی سب تو بڑی دولت ایمان دی دولت آج ایمان دے چور تے عقیدے دے ڈاکو پھر رہے نے لباس خضر اچ رہزن نے ادھر ادھر دیاں لمیاں گلاں نہ سنیا کرو انہوں نے کہو کرو مولوی نہ لمبے پینڈے پا ملا یار دی گل سنا ملا اے انہوں کو جڑیاں لڑائیاں توڑیاں اپنے کوڑو رکھو سانو اے نہ وکھاؤ اسی حضور دا ادب کرنے ہیں تے حضور دی ہر نسبت دا حیا کرنے بس ایتھے رہو ایمان بچانا ایتھے رہو آرے وے کھڑی فرماندے نے لوکاں مینوں آن ڈرایا رات کمر دی گالی لوکاں مینوں آن ڈرایا رات کمر دی کالی میں سنیا اوتھے اولے آنا جدے موڈے گویں